ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. احساس محرم اپیل 2024 کے ساتھ گزشتہ 1 گھنٹہ آپ نے یہ ایوان سجا دیکھا اور گفتگو ملاحظہ کی، اور دونوں ہی ہمارے علماء کرام نے بہت ہی موٹیویشنل گفتگو آپ تک پہنچائی، اور یہ ترغیب اور یہ تحریک یقیناً آمادہ کرتی ہے، لوگوں کے دلوں کو نرم کرتی ہے، اور دل مائل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے آگے آئیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویورز، ڈونرز ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ کی محبتیں ہم تک پہنچتی ہیں، اور پھر یقیناً احساس ایک کمیونیکیشن برج کا رول پلے کرتا ہوا. آپ کی یہ محبتیں، آپ کی یہ جو آپ سمجھ لیں ڈونیشنز ہیں، آپ کے یہ صدقات ہیں، عطیات ہیں، تحفے ہیں، تحائف ہیں، یہ ان غرباء تک پہنچانے کا انتظام کیا جاتا ہے جو اس کے مستحق ہیں، اور یقیناً منتظر رہتے ہیں کہ احساس کی ٹیم آئے گی اور انشاءاللہ ہماری مدد کرے گی. راشن پیکس بہت بڑی تعداد میں ضرورت ہے ان ڈیزرونگ فیملیز تک پہنچانے کی جو اس وقت مستحق، نادار، ہمارا مفلس اور ضرورت مند طبقہ ہے. بڑی تعداد میں ایسے خاندان منتظر رہتے ہیں کہ انشاءاللہ احساس کی ٹیم ان تک یہ راشن پیکس پہنچائے گی، اور بہت ہی آسان کر دیا ہے آپ کے لیے مدد کرنا. یقیناً اللہ نے اگر آپ کو ضرورت سے سوا دیا ہے اور آپ کا دل جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہے تو انشاءاللہ ماشاءاللہ احساس از دا رائٹ پلیٹ فارم ٹو بی یوٹیلائزڈ فار دس ہیلپ. آپ کی یہ محبت ہیومینٹی کی، انسانیت کی خدمت کے لیے $65 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک راشن پیک دیٹ شوڈ بی سفیشینٹ فار اے فیملی دیٹ کنسسٹ آف 8 to 10 members or people, and that should be sufficient for a month, for the whole month. So alhamdulillah, utilizing $65 is not a big task. آپ آ سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. احساس کا پلیٹ فارم حاضر ہے. ہمارے نمائندگان آپ کی کال کا ویٹ کر سکتے ہیں. آپ ڈیٹیلز میں سب ملاحظہ کر رہے ہیں. اس وقت ڈونیشن ہاٹ لائنز، اسٹوڈیو ہاٹ لائنز آپ کے منتظر ہیں. ہمارے نمائندگان آپ کی ایک ٹیلی فون کال پر جس طرح کی آپ کی کیوری ہو، کوشچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو، آپ انشاءاللہ آنسر لے سکتے ہیں اس کا، اور پھر کھلے دل کے ساتھ اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا ہے، جو توفیق آپ کو دی ہے، آپ اللہ کے ان بندوں کی مدد کیجئے. اور آج آپ زمین والوں کے کام آئیں گے، یقیناً آسمان والا پھر آپ کے لیے آپ کے کاموں کو آسان کر دے گا. یہ دنیا بھی اور یہ آخرت بھی. یقیناً اس کی بھلائیاں، کامیابیاں، کامرانیاں پوشیدہ ہیں اس عمل میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اور جب کہتے ہیں نا کہ جس کو رب مل گیا پھر اس کو سب مل گیا، پھر اس کی دنیا بھی بڑی حسین ہے اور اس کی آخرت بھی. تو دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے، یہ احساس کا پلیٹ فارم ان تمام لوگوں کے لیے. The people who are blessed with wealth, because Allah Almighty mentions in the Holy Quran, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Oh, who believe, spend from the sustenance what Allah Almighty has given you before the day comes, the day of resurrection, when there will be no bargain, when there will be no friendship, when there will be no intercession. And indeed, the disbelievers are the wrongdoers, are cruel. So, my dear viewers, if you are blessed with wealth, if Allah Almighty has given you the sustenance more than your need, so this is the right platform that you can utilize that excessive risk or excessive sustenance in the way of Allah for the people who are needy and who are not blessed with wealth in such a way that you has blessed with. So احساس آپ کو یہ آواز دیتا ہے، یہ صدا لگاتا ہے. دیکھیں جب ہم یہ اس طرح کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں، کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے کہ نہیں واقعی ہماری جیب میں اس وقت زیادہ ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، اور ہمیں احساس ایک ریلائبل پلیٹ فارم لگتا ہے کہ ہم اس مدد کو ان غرباء تک، ان ضرورت مندوں تک پہنچائیں. تو یقیناً جب بھی بندہ مومن کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو جس کو کہتے ہیں نا جو ایول ایک پاور ہوتی ہے وہ بڑا ایکٹیو ہو جاتی ہے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اور بس وہ پھر وسوسے ڈالنے میں اور اف اور بٹ میں ہمیں لگا کر کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ایک بندہ مومن نیکی کے کام تک نہ پہنچے، عملی طور پر اس کو سر انجام نہ دے. نیت بھی کر لی ہوتی ہے بہت سے لوگوں نے لیکن وہ ایسا نیک کام نہیں کر پاتے. یقین کریں یہ محرومی ہے. آج اگر ہم ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم اپنی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جو کچھ بھی آپ نے کمایا ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، جس وقت تک یہ سانس ہے، یہ رقم آپ کے پاس ہے، یہ مال و دولت آپ کے پاس ہے، جس وقت اس سانس نے آپ کا ساتھ چھوڑا، یہ دل آپ کا دھڑکنا بند ہوا، یہ سب نظام
انسانیت یہ اللہ رب العزت کے ایک اشارے کا محتاج۔ آج اگر آپ کروڑوں اور اربوں خربوں کے مالک ہیں، میرے رب کا اشارہ ہوا، اس کی منشا، اس کی مرضی یہ ہوئی کہ بس آپ کا قصہ تمام اور آپ کی آنکھیں بند۔ یقین جانیے آج اگر آنکھیں بند ہو گئی اور اس کے بعد آنکھیں کھلی تو پھر ایسی آنکھ کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک یہ سانس بحال ہے، جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے، ہر اگلا لمحہ میرے رب کی عطا ہے۔ مال و دولت اپنی جگہ، آپ صرف جسمانی نظام پر نظر ڈالیں تو ایک ایک لمحے پر اللہ رب العزت کا کرم اور اس کی کرم نوازی، اس کی منشا اور مرضی ہے تو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر اگلا آنے والا لمحہ زندگی کی صورت میں ہمیں مل رہا ہے۔ لیکن کتنے بد نصیب ہوں گے وہ کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ کہ اچانک موت کے شکنجے نے ان کو جکڑا اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ قبر میں جا کر اگر وہ آج یہ سوچ رہے ہیں، آج یہ وہ پچھتا رہے ہیں کہ کاش کہ ہمیں زندگی دوبارہ لوٹائی جائے اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ ہم اس کی راہ میں قربان کر دیں۔ No more chance. Life is the only chance that is given once in a life. زندگی وہ ہے جو زندگی میں آپ کو ایک بار موقع کے طور پر ملتی ہے۔ تو قرآن ہو، حدیث ہو، علماء کرام کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، رائٹ ٹائم ہے کہ اگر واقعی میں اتنی بڑے لیول پر ضرورت ہے، چاہے وہ راشن پیکس پہنچانے ہوں، چاہے وہ پانی کی فراہمی ہو، چاہے وہ مساجد کی تعمیر ہو، دیگر ہمارے جو پروجیکٹس ہیں احساس کے، نیڈ بہت زیادہ ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، باوجود آپ کی محبتیں ہم تک پہنچتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ احساس مزید بیدار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان غرباء کی، اس پسماندہ طبقے کی مدد کی جائے جو اس وقت میرے اور آپ کے منتظر ہیں۔ راشن پیکس پہنچانے ہیں آپ کو $65 پر راشن پیک کی صورت میں، آپ نے ہینڈ پمپ انسٹال کروانا ہے احساس کے ذریعے اس ایسے علاقے میں جہاں پانی کی شدید قلت ہے، تاکہ خلق خدا وہاں پانی پی کر سیراب ہو سکے اور ہزاروں لاکھوں دعائیں آپ کو مل سکیں۔ گزشتہ پروگرام میں میرے ساتھ الحمدللہ مفتی صاحب موجود تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، کہنے دعائیں تو سیکنڈ مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ ہے۔ ادھر آپ نے نیت کر کے یہ کام کیا، آپ کا نیکی کا کاؤنٹر تو ویسے ہی آن ہو گیا۔ اللہ آپ کی اگر نیت کو قبول فرما لے، جو حضرت علامہ احمد سعید نورانی صاحب فرما رہے تھے، نیتوں کا کھیل ہے۔ آپ نیت کر لیں، اللہ تو نے مجھے اتنا نوازا، اتنا کرم فرمایا، مولا کریم۔ جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں نا، وعیدیں آئی ہیں، قرآن میں دیکھتے ہیں تو جو موت کی سختی ہے، جو قبر کے حالات ہمیں بتائے گئے احادیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، یا اللہ جو آخرت کے معاملات ہیں کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اللہ کے عرش کے سوا کوئی عرش نہ ہوگا، بھوک کا پیاس کا یہ عالم ہوگا۔ مولا آج ہم دوسروں کی سختیوں کو تیرے دیے ہوئے مال میں سے تیری رضا کے لیے آسان کر رہے ہیں، تو ہمارے اخروی معاملات کو آسان کر دے۔ آپ نیت کر کے دیکھیں اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے۔ الحمدللہ ہم یہاں پر یہ جو آپ کو موٹیویشن پہنچا رہے ہیں، یاد رکھیے گا، وی آر شیئرنگ a golden opportunity. We are not sitting here to convince you. We are just sitting here to convey you this golden opportunity. ہم ہر اس دل پر جس کے اندر خلق خدا کی خدمت کا جذبہ ہے اس پر دستک دے رہے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو آئیے۔ غرباء آپ کے منتظر ہیں، ضرورت مند، اگر کسی کی امید آپ سے لگی ہے اور اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے، آپ کو وسیلہ بنایا ہے، تو یہ بہت بڑا کرم ہے۔ یہ سوچ کر اس مدد سے پیچھے نہیں ہٹیے گا کہ اگر میں دو کی مدد کر بھی دوں گا تو کیا بڑا سمجھ لیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کس بڑے پیمانے پر غربت کم ہو جائے گی۔ میں اگر ایک کی مدد کروں گا، لاکھوں لوگ ہیں تو فرق کیا پڑے گا۔ میں ہمیشہ بڑی موٹیویشن کے ساتھ اس احساس ٹیلی تھون میں یہ چھوٹی سی موٹیویشنل اسٹوری آپ کو ضرور بیان کرتا ہوں، اس سے میں خود بھی موٹیویٹ ہوتا ہوں، ہمارے اندر بھی یہ جذبہ آتا ہے کہ ہم غرباء کی خدمت کریں، ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں، جو مشکل میں ہے اس کی مشکل کو آسان کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائیں۔ ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑا ہوا ہے، لہر کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں مچھلیاں ساحل پر آتی ہیں اور لہریں واپس چلی جاتی ہیں۔ وہ شخص ایک ہی کام کر رہا ہے کہ وہ تڑپتی ہوئی مچھلی کو اٹھاتا ہے اور پانی میں پھینک دیتا ہے تاکہ اس کو واپس زندگی مل جائے، پھر مچھلی اٹھاتا ہے پانی میں پھینکتا ہے تاکہ اس کو لائف دوبارہ مل جائے۔ 1 گھنٹے تک وہ یہ عمل کرتا رہا۔ پیچھے دور ساحل پر بیٹھا ہوا ایک شخص وہ یہ منظر 1 گھنٹے سے دیکھ رہا اور ہنس رہا، مذاق اڑا رہا، تمسخر اڑا رہا اس بندے کا۔ 1 گھنٹے بعد اس سے رہا نہیں گیا، آیا اور پوچھا کہ بڑے پاگل شخص ہو، تم دیوانے ہو؟ کہتا ہے کیوں، ایسا کیا ہوا؟ میں 1 گھنٹے سے بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں کہ لہروں کے ساتھ
جو مچھلیاں ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں آتی ہیں اور تم ایک ایک مچھلی کو اٹھا کر پانی میں پھینکتے ہو. جب دوبارہ لہر آتی ہے پھر اتنی مچھلیاں لاتی ہے تو تم تو پاگل ہو. یہ مچھلیاں آتی رہیں گی اور تم پانی میں پھینکتے رہو گے, تمہیں اس سے ملے گا کیا؟ آخر اس سے فرق کیا پڑے گا؟ وہی جو ہمارے ذہن میں شیطانی وسوسہ آ جاتا ہے کہ فرق کیا پڑے گا. اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ شخص جواب دینے سے پہلے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھانا چاہتا تھا. لہر آئی, کئی مچھلیاں چھوڑ کے گئی. ایک تڑپتی ہوئی مچھلی کو جو اپنی سانس چھوڑنے والی تھی اس کو اٹھایا اور اس شخص کو دکھاتے ہوئے پانی میں پھینکتا ہوا کہتا ہے کہ کسی کو کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے, یہ جو واپس اپنی زندگی حاصل کرنے جا رہی ہے اس مچھلی کو بہت فرق پڑتا ہے. جب ایک غریب, اس کے بچے اس سے کہتے ہیں نا بابا کھانا کھانا ہے اور باپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے, بابا پانی پینا ہے اور پانی میسر نہیں ہوتا, جب احساس کے ذریعے آپ کی یہ محبت اس غریب کے گھر تک پہنچتی ہے اور دستک دیتی ہے نا, یہ لو کھانا, یہ لو راشن, یہ لو پانی لگ گیا یہاں پر انسٹال ہو گیا پانی, تو پھر اس دل سے جو دعا نکلتی ہے, میرے الفاظ میں قاصر ہوں وہ بیان کرنے سے, کہ پھر وہ دعائیں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں اور کس طرح رب کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہوگا. تو پھر سے انشاءاللہ ہم محو گفتگو ہوں گے اور اس وقت جو کیفیت ہم محسوس کر رہے ہیں, ایک درد آپ تک پہنچایا ہے, ایک احساس آپ تک پہنچایا ہے, احساس کنورٹ ہونا چاہیے آپ کی مدد میں, اور جس طرح محبتیں آپ کی آ رہی ہیں اس میں اضافے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں راشن پیکس کے لیے اور پانی کے پمپس کے لیے مسجد کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں. بہت بڑا صدقہ جاریہ. ابتدا میں ہی مفتی صاحب نے خوبصورت کلام فرمایا اور آپ کو بتایا کہ اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر, دونوں ہی مفتیان کرام نے اس پر روشنی ڈالی, کس قدر بڑا صدقہ جاریہ ہے, اور جب تک انشاءاللہ وہ مسجد قائم رہے گی وہاں پر عبادتیں ہوتی رہیں گی, آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. $9,500 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو مسجد کی یہ تعمیر آپ کی جانب سے کسی ایسے ایریا میں کرائی جا سکتی ہے جہاں اس وقت بہت ضرورت ہے کہ وہاں مسجد کی تعمیر ہو. ہمارے بھائی نکلتے ہیں وہاں نماز کی ادائی کے لیے, لیکن ان کو مسجد نہیں ملتی. ایسے میں اگر ان کے علاقے میں ایک مسجد کی تعمیر ہو تو یہ ان کے لیے آسانی کا بھی باعث بنے گا, اور جب تک انشاءاللہ وہاں پر عبادت ہوتی رہے گی آپ کے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. $185 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں, پانی کا ایک ہینڈ پمپ لگ جائے گا. راشن پیک پہنچانا چاہتے ہیں $65. مزید جو ڈیٹیلز ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں, ٹیلی فون کالز بھی آپ کر سکتے ہیں. کس انداز سے آپ مدد پہنچا سکتے ہیں, چاہے وہ ہمارے انٹرنیشنل اکاؤنٹس کی صورت میں ہو یا پھر ہمارے دیگر جو اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں اس کی صورت میں ہو, بینک ڈیٹیلز ہوں, وہ سب چیزیں الحمدللہ موجود ہیں. پھر بھی اپنی تشفی کے لیے, تسلی کے لیے آپ ہمارے والنٹیئر سے بھی ٹیلی فون کالز پہ بات کر سکتے ہیں. احساس کا یہ محبت بھرا کارواں جاری و ساری ہے. جو اس کو جوائن کرے گا وہ سمجھ لیں اپنے لیے ہی راستے آسان کرے گا, کیونکہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر, خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کے دیکھ. میں اسی شعر کو سوال بناتے ہوئے مفتی صاحب کی طرف لے کر جاؤں گا, لیکن ابھی دل چاہ رہا ہے کہ ایک بار پھر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں وسیم وسیع اپنی محبتوں کا, عقیدتوں کا اظہار کریں, اور انشاءاللہ پھر سے پھر کلام کریں گے مفتیان کرام سے انشاءاللہ. بسم اللہ. ہزاروں انبیاء ہزاروں مرسلین آئے, لیکن میرے کملی والے کے شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے شان ہی نرالی ہے. دو جہاں کے دادا ہیں محمد, دو جہاں کے دادا ہیں, سارا جگ سوالی ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم
مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر کیونکہ ان کی چوکھٹ پر کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے میرے کملی والے کے شان ہی نرالی، دیکھو شان ہی نرالی ہے۔ چھاؤں مہکی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے۔ اور وہ بلال حبشی ہوں یا ویسے قرنی ہوں، وہ بلال حبشی ہوں یا ویسے قرنی ہوں، ان پہ مرنے والوں کے ہر ادا نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کے ہر ادا نرالی، دیکھو شان ہی نرالی ہے۔ اور ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی، دیکھو شان ہی نرالی، دیکھو شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کے شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے دادا ہیں، سارا جگ سوالی بھائی سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے آپ کو۔ محرم اپیل احساس کے پلیٹ فارم سے ناظرین کرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور جہاں ایک قرآن و حدیث کی روشنی آپ کے قلوب تک پہنچتی ہے، وہیں یقیناً جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، ذکر پاک ہوتا ہے، تو پھر یقیناً دل جو ہے نا وہ مائل ہوتے ہیں مدد کی طرف، غرباء کی مدد کے لیے دل آپ کے آمادہ ہو جائیں، نرم پڑ جاتے ہیں، اور محبت جو آپ کی مال و دولت سے ہوتی ہے اس میں کمی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں یار، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر میں کسی بھی پریشان حال کے لیے، کسی بھی ضرورت مند کے لیے اس قدر محبت تھی، اس قدر فکر تھی کہ اگر کسی ضرورت مند کو آقا کریم دیکھ لیتے، کسی کو پریشانی میں دیکھ لیتے، تو حضور کے چہرے پر جو آثار ہوتے نا، لگتا یوں کہ وہ پریشانی آپ کے چہرے پر منتقل ہو گئے، اور جب تک اس کی وہ پریشانی دور نہ ہو جاتی، جب تک آپ حاجت روائی نہ فرما دیتے، میرے آقا کو سکون نہیں ملتا تھا۔ تو ہم ان کی امت ہیں حضرت، اور یقیناً
حضور سے محبت کے تقاضوں میں جیسے حضرت نے بھی فرمایا تھا کہ ایک تقاضا یہ بھی ہے نا کہ آج ہم عمل سے اس سنت کو زندہ کریں کہ جب صحابہ کو حکم مل رہا ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ اپنا سب پیش کر دیتے ہیں حضور کے قدموں پر۔ اہل بیت اطہار نے ایسی اعلیٰ عظیم مثالیں قائم کی مدد کرنے کی، چاہے وہ اسیر جو ہے وہ اسیر ہو، چاہے وہ مسکین ہو، چاہے وہ یتیم ہو۔ سر کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ بے شک یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں جو عمل کر کے جائے گا قبر اور حشر میں اس کا جو ہے اس کو جزا دی جائے گی، اس کا پھل دیا جائے گا۔ ٹھیک، تو اس لیے عمل کے کئی راستے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ بدنی لحاظ سے عمل کریں اور جو ہے نماز روزہ عبادات کے ذریعے آپ اپنے رب کو راضی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب مال ہیں، جن پر اللہ نے خاص کرم کیا ہے تو ان پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اس کے علاوہ دیگر صدقات فرض کیے ہیں، اس کے علاوہ ایک نفلی اور مستحب صدقے کا ایک مستقل اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے۔ تو اہل مال پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو یقیناً یہ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں کمی ہے، ان کا یہ مال کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور نے تو قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ حضور نے یہ قسم اٹھا کے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اگر ہم غرباء اور مساکین کی مدد کریں گے تو یقیناً اس کے لیے اللہ پاک کی بخشش حاصل کریں گے۔ اور جو شخص طاقت رکھتا ہے، جو شخص توفیق رکھتا ہے، جس کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جو ہے یتیموں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، پھر بھی مدد نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ جو خرچ نہیں کرتے اللہ پاک نے ان کے لیے سزائیں رکھی ہیں۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے، جہنم میں جب جہنمی چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تو تم بڑے پاورفل تھے، بڑے سکون اور آرام سے رہتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا، جہنم میں چلے گئے۔ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ تو جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غرباء اور مساکین کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ تو یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور یاد رکھیں، جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیسے ہوگا؟ اور جس نے دنیا میں رب کو راضی ہی نہیں کیا، اس طرف سوچا ہی نہیں ہے، وہ کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ فرمایا کچھ چہرے قیامت کے دن ہرے بھرے ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے، کھلے کھلے ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بجھے بجھے ہوں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، یعنی ایسی سختی آئے گی، ایسی سختی آئے گی، کمر توڑ سختی آئے گی۔ جیسے ابھی دنیا میں کمر توڑ مہنگائی آئی ہوئی ہے تو قیامت کے دن نعوذ باللہ کمر توڑ سختی آئے گی۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ کہیں گے آج ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ فرمایا خبردار وہ وقت یاد کرو جب موت کا وقت ہوگا۔ کلا اذا بلغت التراق، موت کا جب وقت ہوگا، جب سکرات لگے گی، جب جو ہے مشکل وقت آئے گا، روح اور جسم کے درمیان جھگڑا شروع ہو جائے گا، روح اور جسم کے درمیان جدائی شروع ہو جائے گی۔ وقیل من راق، اس وقت کوئی کہے گا کوئی جھاڑ پھونک والا لے آؤ، کوئی دم والا لے آؤ جو اس کو اس سے نجات دے دے، لیکن نجات ملے گی نہیں، بلکہ کیا ہوگا والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی پہ چڑھ جائے گی، یعنی ایسی سختی ہوگی پنڈلی پنڈلی پہ چڑھ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن جو ہے جانا کہاں پڑے گا؟ رب کی بارگاہ میں۔ سزا اور جزا، نجات یا سزا کا نظام اسی کے پاس ہوگا تو وہاں جانا پڑے گا۔ تو پھر وہ پوچھے گا فلا صدق ولا صلی، نہ تو نے تصدیق کی، نہ تو نے نماز پڑھی، نہ تو نے خرچ کیا، نہ تو نے نماز پڑھی، زندگی کو کس انداز میں گزار دیا؟ تو اس لیے سامعین و ناظرین، وہ وقت بڑا مشکل وقت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے یہ پیسے، اپنی یہ رقم، اپنی یہ اماؤنٹ سنبھال کے رکھیں
تاکہ مشکل وقت میں کام آئے۔ ہم خود بھی اپنے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں، اپنے دوستوں کو، بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ یار کچھ پیسے جوڑ کے رکھو تاکہ مشکل وقت میں کام آئے۔ تو میں پوچھتا ہوں موت کے وقت سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہے؟ قبر کے وقت سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہے؟ قیامت کے وقت سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہے؟ تو اب کوئی ایسی رقم ایسی جگہ پہ جوڑیں جو موت کے وقت ہمیں فوراً مل جائے، کہیں ایسی جگہ رقم جوڑ کے رکھیں کہ قبر میں ہمیں فوراً مل جائے، حشر میں مل جائے۔ تو وہ کہاں جوڑ کے رکھ سکتے ہیں؟ وہ کون سا اکاؤنٹ ہے جہاں ہم رکھیں رقم اور موت کے وقت کام آئے؟ تو وہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ ہم خرچ کر کے بھول جاتے ہیں، وہ بھولنے سے پاک ہے۔ ہم خرچ کر کے جو ہے اس کو ضائع کر سکتے ہیں، لیکن وہاں ضائع نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کے راستے میں دے کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا میری یہ اماؤنٹ تیری بارگاہ میں امانت ہے، یہ مجھے موت کے وقت چاہیے، اس کا اجر اور ثواب مجھے موت کے وقت چاہیے۔ مولا میری یہ امانت ہے، اس کا اجر اور ثواب مجھے قبر میں چاہیے، اس کا اجر اور ثواب مجھے حشر میں چاہیے۔ تو اس رب سے بڑا امین کوئی ہو نہیں سکتا، اس رب سے بڑا محافظ کوئی ہو نہیں سکتا۔ انسان صدقہ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن وہ رب بھولنے سے پاک ہے، بلکہ وہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ جس طرح ہم ایک درخت کی پرورش کرتے ہیں، وہ اسی طرح ہمارے صدقات کی پرورش کرتا ہے، وہ بڑھاتا رہتا ہے، اور پھر ایک شجرہائے سایہ دار کی طرح یا ایک پہاڑ کی طرح وہ اس کو بڑھا کے جو ہے اس کا صلہ عطا فرمائے گا بندے کو۔ تو اس لیے یاد رکھیں، آج ہم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، آج ہم اپنے گھرانے کی فکر کرتے ہیں، آج ہم اپنے ارد گرد جو ہمارے عزیز ہیں ان کی فکر کرتے ہیں، ہمیں عام مسلمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، عام غریب کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، سورہ عابسہ میں اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب گھبراہٹ والا دن آئے گا، قیامت والا دن آئے گا، تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فرمایا جب یہ گھبراہٹ والا سختی والا دن آئے گا تو پھر دوست دوست سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، ماں باپ بچوں سے دور بھاگیں گے، بچے ماں باپ سے دور بھاگیں گے، اور جو ہے وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں جو ہے یہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ وہاں کام آئے گا تو کون کام آئے گا؟ تقوی کام آئے گا، جو متقین کی دوستی ہے وہ کام آئے گی، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا ہے وہ کام آئے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس پر ضرور سوچنا چاہیے، اور یقیناً ہمیں اس کی ضرور فکر کرنی چاہیے۔ دنیا کی بھی فکر کریں، دنیا کے لیے بھی سوچیں، لیکن موت کے وقت کے لیے ضرور سوچیں، قبر و حشر کے لیے ضرور سوچیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہمارے راستے میں خرچ کرتا ہے، من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فرمایا واما من آتا واتقى، جو لوگوں کو دیتا ہے، خرچ کرتا ہے اور تقوی کرتا ہے اور جو ہے اچھائی کے ساتھ تصدیق کرتا ہے، تو فرمایا ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فرمایا جو بخیلی کرتا ہے اور جو لوگوں سے کٹ کے رہتا ہے اور جو ہے اچھائی کو جھٹلاتا ہے، فرمایا ہم اس کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں، دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں، تو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا، اس سے جو ہے آسانیاں ہوں گی۔ حضور نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو ٹالتا ہے۔ تو جس طرح اس وقت مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، کسی کو بیماری ہے، کسی کو کیا ہے، تو ان مصیبتوں کا بہترین علاج وہ صدقہ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو مصیبتیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ بے شک، بہترین گفتگو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یقیناً حضرت کو گفتگو پر کمال ہے، اور جو فصاحت و بلاغت آپ نے ملاحظہ کی کہ اس مختصر گفتگو میں آپ نے فکر موت، فکر قبر، فکر آخرت، تمام چیزوں کو یکجا کر کے اور کس آسان انداز سے بیان کیا ہے۔ بس بات وہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے قلوب پر ان باتوں کا اثر ہو، یہ ہمارے لیے مؤثر ثابت ہوں، اور ہمارے عمل میں وہ تبدیلی آئے کہ ہم اپنے جہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جسمانی عبادتوں کو پیش کرتے ہیں، وہاں مالی عبادتیں بھی اس نہج پر پہنچیں کہ پھر ضرورت مند تلاش کرنے پر بھی نہ ملے، اور مدد کرنے والا مدد کے لیے کھڑا ہو۔ کاش کہ یہ اس کرۂ ارض پر انسانیت وہ وقت دوبارہ دیکھے، مسلمان وہ وقت دوبارہ دیکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور جو اشارہ مفتی صاحب نے کیا، کمال کا اشارہ، کہ دنیا کے بینک بیلنس کے لیے ہم کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ہم دن اور رات ایک کر دیتے ہیں، ہم 24 گھنٹے جاگنے کے لیے تیار ہیں دنیا کے بینک بیلنس کے لیے،
کہ میں تمام آسائشیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے میں کسی طرح اویل کروں، چاہے مجھے کتنی ہی محنت، مشقت اور دوڑ دھوپ اور بھاگ دوڑ اور دن اور رات ایک کرنا پڑے۔ اس 4 دن کی زندگی کے لیے اتنی محنت، اتنی فکر، اتنی مشقت، اور جو ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے جس کے لیے کیا خوبصورت قرآن کی آیات بینات جس تواتر کے ساتھ آپ نے ملاحظہ کی اور آپ کی سماعتوں کی نظر کی گئیں، یہ یقیناً ہماری فکر کو تازہ کرنے، ایمان کو تازہ کرنے، فکر آخرت کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہونے چاہیے۔ ہر بندہ مومن یہ فکر کرے کہ جہاں دنیا کے بینک بیلنس کے لیے میں اتنا سب کچھ کرتا ہوں، وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی کامیابی کا دار و مدار جس بینک بیلنس پر ہے، کیا میں نے اس میں ابھی تک کچھ ڈالا ہے؟ کیا اس میں اتنا اماؤنٹ موجود ہے کہ میں آخرت کے تمام مراحل کامیابی سے پورا کر لوں، اللہ رب العزت مجھ پر کرم فرما دے، نوازشات فرما دے؟ تو یقین جانیے یہ تجارت آپ کسی سے نہیں، یہ تجارت آپ اللہ رب العزت سے کر رہے ہیں، اور اس سے تجارت میں یہ دنیا کی تو جو تجارت، جو ٹریڈ اور بزنس ہے نا، اس کی ڈیفینیشن ہے ویئر دیر از نو رسک دیر از نو بزنس، لیکن آخرت کی جو تجارت اللہ سے آپ کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیر از نو رسک ایٹ آل، کوئی رسک ہی نہیں ہے، منافع ہی منافع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو جہاں ہم اپنا دنیا کا بینک بیلنس بناتے ہیں، بالکل جائز طریقے سے جو آپ بناتے ہیں بالکل بناتے رہیں، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آخرت کے بینک بیلنس پر ہماری زیادہ توجہ، زیادہ انرجی، زیادہ ٹائم صرف ہونا چاہیے، تاکہ ہم کسی بھی طور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اپنی عاقبت کو سنوار سکیں۔ میں یہیں سے علامہ صاحب جوڑنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ حضرت نے کیا خوبصورت کلام کیا کہ قرآن سے بھی اور جو وعیدیں آئی ہیں، جو خوشخبریاں آئی ہیں، یہ جو ملا جلا تاثر ہے کہ ایک وقت خرچ کرنے والوں کو جس طرح انعامات کی بشارتیں دی گئیں، اسی طرح نہ خرچ کرنے والوں کو جس طرح بتایا گیا، اور قرآن سے بھی جو آپ نے ماشاءاللہ سے آیات بیان کری ہیں، حدیث سے، میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا طبقہ علامہ صاحب واقعی میں ہمارے بیچ ایسا موجود ہے، ہمارے معاشرے میں اللہ نے اس کو واقعی میں بہت نوازا ہے، دنیا کے لیے بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے اور دوڑ دھوپ کرتا ہے، دن اور رات ایک کرتا ہے، آخرت کے لیے وہ فکر کہیں نہ کہیں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں یہ ایک اصلاحی گفتگو بھی پہنچے، اور یقیناً احساس جس کار خیر کے لیے بیٹھا ہے، لوگوں کے دل پھر مائل ہوتے ہیں ایسی گفتگو سے، مدد کا جو طریقہ ہے وہ یقیناً ہم دیکھتے ہیں لوگ زیادہ تعداد میں پھر اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں۔ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے۔ اس سوال کے جواب کی طرف میں آتے ہوئے ذرا شروع میں یہ عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت انداز آپ کو دیا۔ فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی کا مقابلہ کرنا ہے نا، تو اگر کسی کے ساتھ اپنے آپ کا کمپیریزن کرنا ہے تو ہمیشہ اپنے سے نچلے افراد کو دیکھو، اس سے تمہارے اندر جذبہ شکر پیدا ہوگا، اللہ جذبہ حمد و ثنا پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا لباس دیا ہے، تو ذرا ان لوگوں کی طرف نظر ہو جائے جنہیں لباس میسر نہیں ہے، جن کا بوسیدہ لباس، بوسیدہ لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا بستر عطا کیا ہے، تو ذرا ان لوگوں کی طرف نظر ہو جائے جنہیں چارپائی میسر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین نے خوبصورت محل اور مکان عطا کیا ہے، تو وہ لوگ بھی نظر میں آ جائیں جو بالکل بے چھت ہوتے ہیں، بے سر و سامان ہے، ان کے پاس مکان تک نہیں ہوتا۔ لیکن فرمایا کہ جب دین کا مقابلہ ہو تو ہمیشہ اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھیں، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو دیکھیں۔ کیا بات، دنیا کو دیکھنے کا یہ معیار، دنیا کو دیکھنے کا معیار ہے کہ آپ نیچے کی طرف دیکھیں، اور جب دین کو دیکھنے کی بات ہو تو پھر آپ بلندی کی طرف جائیں، اوپر والوں کو دیکھیں۔ جسے اللہ رب العالمین، اگر آپ 4 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ اس بندے کے ساتھ مقابلہ کریں جو 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو مقابلہ اس بندے کے ساتھ کریں جو 6 نمازیں پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے۔ اور اگر آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں تو مقابلہ اس بندے کے ساتھ کریں جو کثرت سے نوافل بھی ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو مقابلہ دونوں میں اس طرح ہونا چاہیے، دین اور دنیا کے اندر۔ لیکن اصل میں ہمارا تقابل اصل میں دین کے معاملے میں تو ختم ہو گیا، ہم دنیا کے مقابلے میں تقابل ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دیکھا کہ کسی کے، ہمارے ہمسائے کے گھر کے سامنے گاڑی اچھی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹی گاڑی بیچ کے اس سے بڑی گاڑی لے لوں۔ اگر میرے ہمسائے کا مکان اچھا ہے تو میری کوشش ہے کہ میرا مکان اس سے بھی زیادہ اچھا ہو جائے۔ اس کے بچوں کے پاس آسائشیں زیادہ ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ میری اس سے بھی زیادہ ہو جائے میرے بچوں کے پاس۔ یعنی کہ ہم نے دنیا میں مقابلہ شروع کر دیا، ہم نے مقابلے کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔
اللہ رب العالمین نے در حقیقت مقابلے کا حکم ہے اس کے برعکس دیا تھا. فرمایا کہ مقابلہ کرنا ہے تو دین کے مقابلے میں کرو نا لوگوں، نیکیوں میں مقابلہ کرو. ہم دنیا میں کرتے رہے اور دنیا کا مقابلہ در حقیقت ہمیں مزید جہنم میں دھونکنے کا سبب بنتا ہے. ایسا ہی ہے. دنیا کا مقابلہ ہمیں کامیابی کی طرف تھوڑی لے کر جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی خواہشات جو ہے نا وہ دیکھیں آپ انسان کے سامنے بدلتی رہتی ہیں. ذرا آپ انسان کی ٹوٹل زندگی کو تو دیکھیں. ایک انسان سمجھتا ہے، جب بچہ ہے نا ابھی، وہ سمجھتا ہے کہ ایک بہترین کھلونا مجھے مل جائے گا تو میں کامیاب ہوں گا. اچھا، پھر وہ سمجھتا ہے کہ اچھے اسکول میں میرا داخلہ ہو گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. پھر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یونیورسٹی کی ڈگری مل گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اچھا، لیکن وہ مل گئی نا، پھر وہ معیار چینج ہو گیا. وہ کہتا ہے اچھے ادارے میں جاب مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا، یا میں بزنس امپائر تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اچھا، جب اس کو یہ بھی مل گیا پھر وہ سمجھتا ہے اچھے مقام پر شادی ہو جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اچھا مقام پر شادی ہو گئی، اب تصور ذہن میں یہ ہوا کہ اچھی اولاد مل جائے کامیاب ہو جاؤں گا. اولاد بھی مل گئی، لیکن انسان کا خواب پھر تبدیل ہو گیا کہ اولاد اچھے اسکول میں پڑھ جائے، اچھی ڈگری حاصل کر لے میں کامیاب ہوں گا. اچھی ڈگری مل گئی، اب انسان کی خواہش ہے کہ اس کی شادی ہو جائے تو میں کامیاب ہوں گا. بچوں کی شادی بھی ہو گئی، اب انسان اس سے بھی اگلے خوابوں کی طرف، اب اس کو بچوں کے اولاد کے ساتھ کھیلنے کا جو شوق چڑھا ہوا ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ زندگی میں اس کے خواب ہر لمحہ تبدیل ہو رہے ہیں. بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ. ہر لمحہ اس کے انداز تبدیل ہو رہے ہیں. بہت خوبصورت بات. بچپن سے لے کر جو معیار ہے ضرورت کا وہ تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. کامیابی کا جو معیار ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. تو لیکن اصل کامیابی جو ہے نا وہ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانا. اصل کامیابی یہ ہے کہ بندے کا مقام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہو جائے. وگرنہ دنیا جو ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میں حضرت کی بات کی طرف آ رہا ہوں کنٹینیو کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اے حبیب، اس بندے کو دیکھا ہے جو مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے. نفسیات ہے نا کہ میرے پاس 90,000 ہو گئے تو خواہش ہے کہ 1 لاکھ روپے ہو جائے، 1 لاکھ روپے ہو گئے تو خواہش ہے 2 لاکھ ہو جائیں، 2 کو 4 کرنا ہے، 4 کو 6 کرنا ہے. خواہش تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایسا ہی ہے. اللہ زی جمع مالا وعددا، دیکھا اس کو جو مال کو جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، تصور اس کا یہ ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. کلا، نہیں ایسا نہیں ہوگا. فرمایا ہمیشہ نہیں رہے گا یہ مال. لیمبذن فی الحطمہ، یہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جو تصور تھا وہ تھا ہی غلط. وہ قرآن اور حدیث کے نظریے کے مخالف تھا. وہ اللہ رب العالمین کے اور اللہ کے حبیب کی تعلیمات کے مخالف تھا. اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے مال عطا کرتا ہوں تو مجھے دے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم تب تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز میری بارگاہ میں قربان نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی کا مقصد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے اندر بیٹھے تھے، حضور نے سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا مال کون سا ہے. اب صحابہ کرام تھے نا تو مختلف قسم کے جوابات. کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ ہمارا لباس ہمارا مال ہے. آپ نے فرمایا یہ تو بوسیدہ ہو جائے گا. عرض کی حضور ہمارا کھانا جو ہے وہ ہمارا مال ہے، کھا لیا آپ نے. حضور ہمارا مکان، فرمایا وہ تو وراثت میں تقسیم ہو جائے گا. صحابہ کرام جب لاجواب ہو گئے نا، مختلف جواب دے کے، عرض کی حضور آپ ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارا وہ مال ہے جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں دے دیا. اللہ، کیونکہ وہ محفوظ ہو گیا. وہ محفوظ ہو گیا. واہ واہ. اصل محفوظ مال وہ ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے تو وہ وراثت ہے، آپ کا نہیں ہے. صحیح ہے. اور اگر آپ نے مکان بنا لیا تو وہ بھی وراثت ہے. لباس ہے تو بوسیدہ ہو گیا، کھانا ہے تو ہضم ہو گیا. دنیا کے آسائشیں آپ نے استعمال کر لی، وہ مال ختم ہو چکا ہے. آپ کا جو حقیقی مال ہے نا وہ یہ ہے جو آپ نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددا، کہ یہ انسان مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، سویرے شام اس کی گنتی کرتا ہے، اکاؤنٹ چیک کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ تصور کرتا ہے کہ میں کام نہیں. فرمایا کہ اور یہ گمان اس کا یہ ہوتا ہے کہ مال اس کا ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کا مال ہمیشہ نہیں رہے. ہمیشہ رہنے والی دولت وہ ہے جو آپ نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں پیش کر دی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی آسائشیں حاصل کریں، بری بات نہیں ہے. دولت حاصل کرنا برا نہیں ہے، دولت کو استعمال غلط مقاصد پہ کرنا برا ہے. وگرنہ دولت اللہ رب العالمین حضرت عثمان غنی کو بھی عطا کی تھی. دولت اللہ رب العالمین حضرت ابو بکر صدیق کو بھی عطا کی تھی. دولت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھی. کبار صحابہ کرام کے پاس موجود تھی. ان سے بڑا تاجر کون ہوگا؟ دولت ان کے پاس بھی موجود تھی. لیکن ان سب نے اس دولت کے ساتھ اپنے رب کی محبت کو خریدا، اس کو قربت کا ذریعہ بنا لیا. قربت کا ذریعہ بنایا، نفرت کا ذریعہ نہیں بنایا، دوری کا ذریعہ نہیں بنایا. تو اس لیے اللہ رب العالمین سے اس کا فضل مانگے. یہ دولت فضل ہے اس کا، لیکن اس کو پھر
اچھے انداز میں استعمال کریں، اس کے حکم کے اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک احساس جو ہے نا آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آئیے ہم اللہ رب العزت سے تجارت کریں، وہ تجارت کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں۔ حضرت نے جو فرمایا، نبی کریم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی تعلیمات اور ان تعلیمات کی یہ روشنی ایک بہت بڑی فکر ہونی چاہیے آج اس امت کے لیے، کہ آج آپ دیکھیں، بلکہ ہم شاید یہ قرب جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اچانک اموات کس قدر سننے میں آ رہی ہیں، جوان اموات کس قدر سننے میں آ رہی ہیں، یعنی کہ 30 سال کا نوجوان ہے، 25 سال کا نوجوان ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا۔ ابھی گزشتہ دنوں میری 2-3 ملاقاتیں اس طرح ہوئیں کہ ایک اعزاء و اقربا میں ایک جان پہچان والے، ایک ہمارے آفس میں کچھ پبلک ڈیلنگ کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ تینوں آپ سمجھ لیں سٹوریز رونگٹے کھڑے ہو گئے اور یقیناً فکر آخرت جاگی، تینوں ہی جوان اموات، اور ہارٹ اٹیک ہوا ختم۔ ایک کا تو یہ سننے میں آیا کہ رات میں سوئے ہیں، صبح اٹھایا تو وہ اٹھے نہیں۔ اب یقین کریں تو جو ساری باتیں ہم نے ماضی میں سن رکھی ہیں، پڑھ رکھی ہیں نا، وہ اس کا ایک فلیش بیک ہوتا ہے، پھر وہ سمجھ میں آتی ہیں باتیں۔ کیوں کہتے ہیں دانشور، کیوں کہتے ہیں مفتیان کرام، علماء کرام کہ یہ زندگی مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، پانی کا بلبلا ہے، سمجھ میں آنے لگا۔ تو ہر گزرنے والا لمحہ ایک فکر کی دعوت دیتا ہے آپ کو، جو دونوں مفتیان کرام نے۔ میں اس لیے نہیں مفتی صاحب کہ میں اس پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کا ہوسٹ ہوں، لیکن آپ دونوں ہی حضرات نے دل سے جو گفتگو کی ہے اور جس قدر موٹیویشن، ترغیب، تحریک آپ، اور کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، یقین کریں میں کہتے ہیں نا گم ہو گیا آپ کی گفتگو میں، اور فکر آخرت پر بھی جس انداز سے روشنی ڈالی، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو آئیے ہم احساس کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو ایک بار پھر یہ دعوت دیتے ہیں، اپنی آخرت کو سنواریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بینک اکاؤنٹ جو میں اور آپ سب کھلوا سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ کچھ ڈپوزٹ بھی کروا سکتے ہیں، وہ ہم کروائیں، اور یقین کریں اللہ سے یہ تجارت کبھی آپ کو خسارے میں نہیں ڈال سکتی۔ آپ کی دنیا بھی آسان ہے، آپ کی آخرت بھی آسان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راشن پیک ایک ڈیزرونگ فیملی تک احساس کے ذریعے آپ کی یہ محبت پہنچے، تو $65 کے عوض یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جانب سے، اپنی اولاد سے، تاکہ ان میں بھی یہ موٹیویشن آئے۔ بچوں کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان پر وہ بڑا حکم صادر کرتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں۔ سب سے بہترین آج جو بچہ سیکھتا ہے وہ اپنے والدین کے ایکشن کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس۔ آپ کا کہا ہوا وہ اتنا نہیں مانتے جتنا آپ کا بار بار کوئی عمل کیا ہوا وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس گھر کے کمرے میں بار بار جائے نماز بچھائی جاتی ہے، مصلی بچھایا جاتا ہے، بچہ آپ کو کسی نہ کسی طور، کسی نہ کسی لمحہ اسی طرح جائے نماز یا مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ثابت ہوا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس۔ آج اپنی اولادوں کے سامنے اس طرح کے کار خیر، میں صرف احساس کی بات نہیں کر رہا، جہاں اللہ کی مخلوق کی مدد کی بات ہو، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی طبقہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، دقت، مشکل، زندگی کا سروائیول اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے، آپ بڑھ چڑھ کر اگر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مدد کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو شامل کریں اس عمل میں، تو پھر اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ کل آپ جب اس دنیا سے جائیں گے نا، تو وہ آپ کا مال جو وراثت کا تھا اس پر آپ کی اولاد دست و گریباں نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو مارنے نہیں دوڑے گی، بلکہ وہ نیکی ٹرانسفر ہوگی آپ کی اولاد میں۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کی اولاد بھی پھر اسی طرح، آپ کی نسلیں اللہ رب العزت کی مخلوق کی کس انداز سے مدد کرتی ہیں۔ آپ کے والدین اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آج اگر آپ کسی قابل ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ کاش کہ ہماری والدہ، ہمارے والد زندہ ہوتے، اور جن کی بدولت، جن کی محنت اور دعاؤں کی وجہ سے ہم نے یہ مقام پایا، آج ہم ان کی ایسی بے مثال خدمت کرتے کہ وہ خوش ہو جاتے، آج بھی آپ ان کو خوش کر سکتے ہیں۔ ہمارے مرحومین کی ارواح منتظر ہوتی ہیں کہ ہمارے پیارے، ہماری اولاد جس کو ہم نیک اولاد چھوڑ کر آئے ہیں، آج وہ اس قابل ہے کہ وہ ہمیں ثواب ایصال کر سکتی ہے۔ ان کو ثواب ایصال کرنے کے لیے آپ یہ راشن پیک ڈسٹریبیوٹ کریں اور ان کو ثواب ایصال کریں۔ اللہ رب العزت ان پر بڑا کرم فرمائے گا، ان کے درجات کو بلند کرے گا، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ آپ ملٹی پلائی کر کے 2، 4، 6 جتنے راشن پیکس پہنچا سکیں۔ پانی کا جو پمپ ہے وہ انسٹال کروانا چاہتے ہیں $185 کے ذریعے، اور عوض یہ ہو سکتا ہے۔ آپ مسجد کی تعمیر چاہتے ہیں $9,500 کے عوض آپ اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد تعمیر کرا کر یہ بے مثال، لازوال، خوبصورت
اور آپ سمجھ لیں کہ انفورگیٹیبل سعادت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملتمس ہوں وسیم وسیع سے کہ ایک بار پھر اپنی عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم بولو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اسے بڑھ کر دستے طلب میں، سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ بوجھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں تو اتنا کہوں گا، کملی والے کے کرم کی بات ہے، کملی والے کے کرم کی، کملی والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ مجھ منگتے کہ کیا اوقات ہے، ورنہ مجھ منگتے کہ کیا، کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو، کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو، جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے، کملی والے کے کرم کی، اور بے عمل ہوں پاس میرے کچھ نہیں، بے عمل ہوں پاس میرے کچھ نہیں،
لاج والے لاج تیرے ہاتھ ہے، لاج والے لاج تیرے ہاتھ ہے، کملی والے کے کرم